حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے 1000 نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ یعنی سیٹرڈے، سنیچر کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ لو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسے، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی رہیں گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلیاں پھنسی رہتی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنسے جائے اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب بس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، اور دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموش اختیار کرتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کے نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے اس طرح ہو جائے اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اس کو یاد کرو۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ اللہ کا عذاب اور بندر کی شکل میں تبدیل ہونا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے ایک طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان دیوار کے دوسری طرف تھے۔ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے ایک طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، انہوں نے دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں سنی، نہ ہی کسی انسان کو آتے جاتے دیکھا۔ وہ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ سب کہاں گئے، دکھ نہیں رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ سب لوگ بندر کیسے دکھ رہے ہیں اور بندروں کی حرکتوں کے جیسے حرکت کا انجام دے رہے تھے۔ وہ جو لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان بندروں نے اس میں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو کپڑوں کے ذریعے پہچانا اور ان کے پاس چلے گئے اور چیخنے لگے اور رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 جو لوگ بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکے، اور وہ اسی حال میں، اسی عذاب میں ختم ہو گئے۔